کہ یہاں کی جو عوام ہے اس کو تو میں یہی میسج دوں گا، کیونکہ جب ہم کراچی سے نرسنگ کر رہے تھے تو اس ٹائم یہاں پہ کے پی میں کوئی بھی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا. پشتو پوئٹری کا ایک شعر ہے کہ منگ بدلی گو منگ بدل شو زمانہ لاڑا بدل شو. And when I started my study continually with consistency, what happening at the beginning, I had some السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دی انادر ولاگ. اور آج ہم موجود ہیں واڑی میں میٹیک کالج آف نرسنگ میں. تو اندر چلتے ہیں اور یہاں کے مینجمنٹ اور اسٹاف اور یہاں کے پرنسپل کے ساتھ آپ لوگوں کو ملواتے ہیں اور آپ لوگوں کے یہ کالج دکھاتے ہیں. تو لیٹس گو. ویور ہم لوگ موجود ہیں میٹیک نرسنگ کالج جو دیر افر واڑے میں ہے. ہمارے ساتھ یہاں کے فیکلٹی ممبر سید طواب موجود ہے، ان سے ہم یہاں کے بارے میں جو ہے معلومات حاصل کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں. میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، فیکلٹی ممبرس کی طرف سے اور اس پوری انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے، یہاں پہ آپ لوگوں نے تشریف لائے. اس کے بعد آپ لوگوں نے میٹیک کالج کے حوالے سے بات کی کہ یہاں پہ کیا کیا فیسلیٹیز ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ ایک دور ایسا تھا کہ دیر اپر میں بالکل چراغ بجھ چکا تھا. یہاں کے علم کی کوئی روشنی کا کوئی کلن ہی نہیں تھا، کوئی امید ہی نہیں تھی. لیکن اب ہم لوگ خوش قسمت ہیں. اور میرے پشتو پوئٹری کا ایک شعر ہے کہ منگ بدلی گو منگ بدل شو زمانہ لاڑا بدل شو. منگ بدلی گو منگ بدل شو زمانہ لاڑا بدل شو، دا سماج اور دا کلچر ہم اینا لاڑا بدل شو. تو میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں اس پہ پرائڈ فیل کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دیر چینج ہو رہے ہیں، دیر کا جو کلچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے، یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم چینج ہو رہا ہے. اور یہاں پہ دیر کے عوام اور اس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، نیو جنریشن کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہاں پہ ڈور سٹیپ میں ان کو نرسنگ کالج اویلیبل ہے. اور اگر یہاں پہ بہت سارے غریب لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم نرسنگ کالج جا کے نرسنگ کریں، لیکن بدقسمتی سے بیکاز آف فائنینشیل کرائسس دے ور انیبل ٹو گیٹ دیٹ ٹائپ آف ڈگری. اور یہاں پہ اس نرسنگ کالج میں ان کو یہ اپورچونٹی کہ آسانی سے یہ اپنی نرسنگ کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے. دوسری تو ویور ہم لوگ موجود ہیں سر نعیم اللہ کے ساتھ، جو یہاں پر ایچ آر فائنانس آفیسر ہے. ان کے انٹروڈکشن سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. صبیح خان، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے کالج میں تشریف لے آئے ہیں. صبیح خان میرا نام اصل میں نعیم اللہ ہے. میں نے اپنی ایجوکیشن بی ایس فائنانس میں کیا ہے. بی ایس میں یو کے سے میں نے فائنانس میں بی ایس کیا ہوا ہے. وہاں پہ انگلش یونیورسٹی ایسٹ لنڈن میں تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پاکستان سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم ایس سی میں فاکسٹری بھی کی ہے اور ابھی ایم فل کے لیے ایم ایس سی میں انرول بھی ہوں. اصل میں اس طرح ہماری کالج جو میٹرک کالج آف نرسنگ اینڈ آلائڈ سائنسز دیر اپر ہے، یہ ایک بہترین، مطلب کہ اس کی لوکیشن جو ہے نا ہماری دیر اپر میں یا دیر لوور میں جو کالجز ہے ان میں سب سے بہترین لوکیشن ہماری کالج کی ہے. اور فیسلیٹیز کے حوالے سے تو میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر میں یہ بات کہوں کہ دیر اپر اور دیر لوور میں جو نرسنگ کالجز ہے اسی میں ہماری کالج کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ اتنا ریزنیبل ہے کہ اس کو جو ہے نا ایک غریب سے غریب بندہ بھی جو ہے نا افورڈ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ فیسلیٹیز میں بہت کچھ ہیں. خاص کر اس طرح نرسنگ کالجز میں ان کے لیب وغیرہ پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہماری سکلز لیب ہے وہ ایک ماڈرن سکل لیب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو لائبریری ہے وہ ایک ماڈرن لائبریری ہے. اسی کے ساتھ ہماری ای لائبریری بھی ہے. اور لائبریری میں اصل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ پبلک کے لیے ہم نے اوپن کیا ہوا ہے تاکہ اس علاقے میں جتنے لوگ ہیں اور وہ مطلب کہ بکس اسٹڈی کرنے کے ساتھ شوق رکھتے ہیں تو وہ مطلب یہاں پہ آ کے جو ہے نا اپنا وہ ٹائم جو ہے نا لائبریری میں گزار سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا اناٹمی کا لیب ہے، وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے چیز جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کمپیوٹر لیب ہے وہ بھی مطلب یہ کہ ایک ماڈرن طریقے سے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا. تو ویور سر نعیم اللہ سے باتیں کرنے کے بعد کھانا ریڈی تھا، اور کھانا بھی یہاں کی اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا، جو اسپیشل دم پوخ بنایا تھا جو مجھے بہت پسند ہے. کھانا واقعی ذائقہ دار تھا. کھانا کھانے کے بعد گپ شپ ہوئے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ملواتے ہیں یہاں کے ایک اسپیشل اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو بہت انٹیلیجنٹ ہے. میں آپ لوگوں کو ملواتا ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو یہاں میٹیک کالج آف نرسنگ کے اسٹوڈنٹ ہے اور ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جو آٹو امیونٹی ڈیزیز اس کو کہتے ہیں. اگر اس کے بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ اپنا ایجوکیشن لیول کنٹینیو نہ کرتا.
اور یہ اپنے ڈیزیز کے ساتھ بھی فائٹ کرتا ہے اور یہاں پر ایجوکیشن بھی کنٹینیو کرتا ہے. تو آپ لوگوں کو میں ملواتا ہوں مسٹر بلال سے. ہیلو بلال. Hi, sir. How are you? I'm fine, sir. Basically, I'll start from the last year. So last year I was planning to get admission in nursing because that was my hobby. That was one of my vision. You know, I put a goal for my own self, and including my goal, that was one of the goal of mine to become a nurse, a graduated nurse. So for that purpose, I tried, you know, in many education institute of nursing, and I got interview as well. When I started my study continually with consistency, what happened at the beginning, I had some issues, but because I've been through the colleges very badly, the stop and these all in government colleges, but when I saw my teachers and especially my principal, they guided me and they were teaching in a very great way, and they actually portray some kind of discipline to us. On that discipline you have to move in your life, you will become successful. And alhamdulillah, in the midterm exam I got 85% and my midterm exam, so that was something huge. And I would like to say one thing, that's a very great man. They are thriving or starving for something to show these all the education faculties and these all the time related to education or related to the real life. So they are doing a very great job and I appreciate them for that one thing. And by my own self, I would like to actually salute them even. So you all viewers which are watching their YouTube channel, please, I'm requesting you from my own self, from the core of my heart, because of my love and my belief for that person, please subscribe to their channel and press the bell icon and stay tuned for informative means these all the time they are showing to you. That's inspiring, you know. Thank you so much. Thank you Bilal for giving us your good time. تو ویور اس وقت میں موجود ہوں میٹیک کالج آف نرسنگ الائڈ ہیلتھ سائنس دیر اپر واڑے میں. یہاں کے پرنسپل سے آپ لوگوں کو میں ملواتا ہوں سر محمد انور جو قابل تعریف ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہمارے ویورز کو آپ اپنا انٹروڈکشن کرائے اور اپنے کالج کے بارے میں بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پر کیا کیا فیسلٹیز ہے. First of all, I would like to thank Sabih, you and your whole team for coming to میٹیک کالج of nursing. So میٹیک کالج of nursing میں آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی مصروف ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور آپ لوگ یہاں پہ آئے. ایکچولی آپ کی جو ولاگس ہے وہ میں پہلے سے بھی دیکھتا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے, بہت زیادہ موٹیویشنل ویڈیو ہے اور موسٹلی جو ہے نا نیو پلیسز کو بھی آپ ڈسکور کرتے ہیں. تو میں پہلے سے آپ کی جو اگر آپ کے یوٹیوب چینل ہے یا آپ کے جو فیس بک وہ ہے پیج ہے دونوں کو میں دیکھتا بھی ہوں اور میں نے خود فالو بھی کی ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار کیمنگ. تھینک یو سر. اچھا آپ نے انٹروڈکشن کی بات کی. سو مائی نیم از محمد انور اینڈ آئی بلانگ ٹو میدان دیر لور. ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں تو آئی ڈیڈ مائی میٹرک فرام گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول باغ میدان and FAC from Government Degree College Temargara. And after that, if I talk about the professional education, so I got 3-year nursing diploma from National Hospital Karachi and 2010. 1-year specialization in pediatric nursing from STJM School of Nursing in 2012. मैं graduation की बात करूँ तो I have done 4 graduation. First graduation from University of Malakand in LLB and fast track BSN from Ziauddin Hospital, BSN Nursing from Peshawar University and post RN BSN from Khyber Medical University, and I also got the gold medal from Khyber Medical University. अगर मैं मास्टर की बात करूँ तो I have done 3 master. One is Islamic Studies and the second one is English, MA in English, and the third one is MSN in Nursing. अगर हम बात करें master, and I also got another gold medal from Khyber Medical University in 2022. Experience की अगर मैं बात करूँ तो Lakan National में भी I have done job as a TL, and 3 year I have done job from 2010 to 2013 at Aga Khan Hospital as a assistant head nurse. और recently जो है as a government job from 2013 से अभी तक जो है तेमरगरा जो DHO हॉस्पिटल है वहाँ पे कर रहा हूँ और आजकल यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल भी जॉब करता हूँ.
جی سر. سر یہاں پر جو ہے نا آپ کے پاس کیا کیا فیسلٹیز ہے, آپ کے اسٹوڈنٹ یہاں پر کتنے ہیں آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا, اور فیکلٹی کے بارے میں ہمارے ویورز اور ہمارے علاقہ جو دیر ہے ان کے عوام کے لیے بتائیں کہ کیا کیا فیسلٹیز ہے آپ کے پاس, اور فیکلٹی کے بارے میں بتائیں. سبھی ایکچولی یہاں پہ ہمارے پاس اگر نرسنگ اسٹوڈنٹس کے ہمارا طالب بیچ ہے 2020 سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہے, اور یہاں پہ ابھی ہمارا جو چل رہا ہے دس ون ہے 6 سیمسٹر, تو 118 ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہیں نرسنگ کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس LHVs ہے جو آلموسٹ 100 اسٹوڈنٹس ہے اس کی. اور ابھی چونکہ جو PNC ہے اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور ہیرا کی طرف سے جو ہمیں ابھی ٹوٹل 50 اسٹوڈنٹس کی پرمیشن ہے کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں, لیکن اس بار ہم نے انہانسمنٹ کے لیے بھی اپلائی کی ہے, تو موسٹ ہوپفلی کی جو نیکسٹ بیچ ہے وہ ہم 100 نرسنگ اسٹوڈنٹس کے لیں گے. اس کے علاوہ ہم نے پیرامیڈکس کے لیے بھی اپلائی کی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہیلتھ ہے, جس میں MLT ہے, جس میں کیٹیگری B ہے, لیبارٹری ہے, ڈینٹل, یہ جتنی بھی پیرامیڈکس کورسز ہے اس کے لیے بھی ہم نے اپلائی کی ہوئی ہے. تو ہوپفلی کہ انشاءاللہ جو کمنگ بیچ ہے اس میں ہم ایڈمیشن لیں گے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو دیر آپر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے نرسنگ کی, جو میٹرک کالج آف نرسنگ اینڈ آلائڈ ہیلتھ سائنسز ہے. لوور دیر میں کہ وہاں پہ بہت زیادہ انسٹیٹیوٹ ہے, آلموسٹ 12 انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ, لیکن اپر دیر میں صرف ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے. اصل میں اس انسٹیٹیوٹ کا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ یہاں کی جو لوگ ہے اس کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, اور اسی لیے یہاں پہ جو فیس ہے بہت زیادہ افورڈیبل ہے. ہمارے ایڈمیشن فیس اونلی 15,000, جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پرائمری اسکول میں بھی جاتے ہیں تو آئی تھنک اس سے زیادہ ہوں گے. اونلی 50,000 ہمارا وہ ہے جو ایڈمیشن فیس ہے, اور 75,000 ہمارے سیمسٹر کی فیس ہے. لیکن یہ تھرو آؤٹ ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 10% اور 20% جو انکریز ہوتے ہیں اس میں کوئی انکریز نہیں ہوتے, بس جو فرسٹ سیمسٹر کی فیس ہوتے ہیں وہ لاسٹ سیمسٹر کی بھی فیس ہوتے ہیں. کیونکہ یہ علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اگر تعلیم کے حوالے سے ہم بات کریں تو کافی پیچھے ہیں, باقی پسماندہ علاقہ ہے, تو اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ کوشش کی ہے کہ یہاں کی جو لوگ ہیں اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جی, آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا کالج میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ یہاں پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی اگر میں بات کروں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہاسٹل کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں. تقریباً 50 روم یہاں پہ ہاسٹل ہیں ہمارے پاس, میل ہاسٹل بھی ہے اور فیمیل کی ہاسٹل کی فیسلٹیز بھی ہے. ہاسٹل کے ریلیٹڈ جتنی بھی فیسلٹیز ہے جس طرح ٹاک شاپ, کینٹین, کیفیٹیریا, یہ ساری چیزیں وہ بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ اسکالرشپ جو کہ بہت زیادہ اگر اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ بہت زیادہ نیڈی اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو پچھلی بار جو ہمارا فرسٹ بیچ تھا اس میں 2 آلریڈی جو نیکسٹ اسکالرشپ ہے وہ ہمیں مل چکے ہیں, اور اس بار ہوپ فلی کہ 5 جو نیکسٹ اسکالرشپ ہے وہ بھی ہمیں ملیں گے, اور 2 ہم انٹرنل جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اسکالرشپ ہے وہ بھی ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس لائبریری, ہمارے پاس جو اسکیل لیب ہے, اناٹمی, کمپیوٹر لیب, اس کے علاوہ ہمارے پاس سائنس لیب, ویل کوالیفائڈ اسٹاف ہے یہاں پہ جتنی بھی وہ ہے ساری گریجویٹڈ ہے. ہمارے پاس جتنی بھی فیکلٹی ہے, مسجد کی فیسلٹیز ہے, پلے گراؤنڈ ہے, یعنی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے جتنی بھی چیزیں ریکوائر ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں. تو سر آپ کے دیر کے عوام کے لیے کیا میسج ہے؟ ہمارے دیر کے عوام کے لیے آپ کے کیا یہاں میسج؟ کی جو عوام ہے اس کو تو میں یہی میسج دوں گا, کیونکہ جب ہم کراچی سے نرسنگ کر رہے تھے تو اس ٹائم یہاں پہ KP میں کوئی بھی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جہاں سے نرسنگ مطلب میل نرسنگ ہو رہے ہوں. تو آج کل تو بہت لکی ہے کہ یہاں پہ اس کی اپنی ہی علاقے, اپنی ہی گاؤں میں اس کو یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں, تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہے, اپنے خود بھی اس کو دیکھ لیا, ٹھیک ہے. تو میں تو یہی میسج دوں گا کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی اس کو جو ہے اپنی ہی علاقے میں اس کو یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو اس کو اور بھی ہے کہ یہاں کی جو آنر ہے نا, یہاں انسٹیٹیوٹ کی جو آنر ہے وہ ساری ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. باقی اگر آپ دیکھ لیں تو بزنس مائنڈ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہاں کی جو CEO ہے ڈاکٹر یوسف خان جو الفارابی انسٹیٹیوٹ کو بھی رن کرتے ہیں, خود ڈاکٹر ہے. اس کے علاوہ جاوید اقبال صاحب جو MSN ہولڈر ہے, خود اس نے MSN کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہمارا ڈائریکٹر ہے میر محضر الدین صاحب جو ایکس ناظم بھی ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے. تو یہاں پہ جتنی بھی BUGs کے ممبر ہے یا اونر ہے وہ سارے ایجوکیٹڈ ہے. تو اسی لیے یا ان کی جو زیادہ فوکس ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کی ہے, نہ کہ کوانٹٹی آف ایجوکیشن. تو آپ لوگوں نے سر محمد انور کے بات سنی, اور میں بھی ایک ہیلتھ پروفیشنل ہو کے ان کے کالج دیکھا, تو میں ان عوام کو تو میں ان اسٹوڈنٹ کو بالکل خوش نصیب سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم خود اس اسٹیج سے گزرے ہیں.
کیونکہ اتنے سارے فیسلٹیز ایک ساتھ میں آپ کو ایک جگہ پہ مل رہے ہیں، تو یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی. تو آپ لوگ بھی اپنے بچے یہاں پر بھیجیں اور ان کی ایڈمیشن کرائیں. امید ہے آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ جڑا رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو سے آپ لوگ باخبر رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.